یہ تو پیدا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اسی میلاد سے تو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہے، پیدا ہے۔ چاند کو دیکھ کر لوگ پوجنے میں لگ گئے، تو جب ہندوستان اور اس کے باہر کے لوگ چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر پوج سکتے ہیں، تو اے سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں، اگر تم نے سورج کے پلٹانے والے کو دیکھ لیا تو کہیں اسے بھی نہ پوجنے لگو۔ اے چاند کی پوجا کرنے والوں، کہیں دو ٹکڑا کرنے والے کو دیکھ لیا تو کہیں اسے نہ پوجنے لگو۔ ہم نے میلاد بنایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں یہ عبداللہ کا لال ہے، یہ آمنہ کا قرار ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ ہاشمی شہزادہ ہے، یہ ساجدار ہے، یہ شہنشاہ کونین ہے، یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اس نے ہمیں شرک سے بچایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رونق افروز ہوئے، میلاد پاک ہو گئی، بچپن گزر گیا، اور شباب پر آئے، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اسلام دیا، دینے لگے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذو النورین بنایا، خالد بن ولید کو سیف اللہ بنایا۔ بناتے چلے جا رہے ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں، سنوارتے چلے جا رہے ہیں، نکھارتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر ایک نیچرل بات بولوں، ایک دم ہیومن سائیکولوجی کی، جب کوئی آدمی کوئی بڑا ہو، بہت بڑا ہو، ایکسٹراڈنری ہو، لیکن جب کوئی کارخانہ بنا کر کے اس کو چلا دیتا ہے، کارخانہ خوب بڑا چلنے لگے، سلطنت بنائے چل پڑے، اسٹیٹ بنائے چل پڑے، تو اس کو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے یہ بچے گا کیسے، یہ بچے گا کیسے۔ یعنی فاؤنڈیشن کے بعد پروٹیکشن، پہلے فاؤنڈیشن پھر پروٹیکشن، کیونکہ فاؤنڈیشن پر مطمئن نہیں ہوگا، اسے پروٹیکشن بھی چاہیے۔ ہم نے امت تو بنا لیا، بچے گی کیسے؟ جماعت تو بنا لیا، بچے گی کیسے؟ کیونکہ جماعت بنا لینا اتنا آسان ہے کہ دو اخبار والے ساتھ ہو جائے جماعت بن جاتی ہے، لیکن بچانا اتنا مشکل ہے کہ دیکھو بنایا کیسے جاتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، مگر پوری جماعت کو بچانے کے لیے حسین کا ارادہ چاہیے، کربلا کے شہیدوں کا حوصلہ چاہیے۔ بچانا آسان نہیں ہے، جب بندہ اپنے کو کٹاتا ہے تب جماعت بچتی ہے، تو کٹانا مشکل تو بچانا مشکل۔ میرے نبی کو یہ بات کی بڑی فکر تھی کہ میں نے امت بنائی، میں نے جماعت بنائی، میں نے خلافت بنائی، میں نے سلطنت بنائی، میں نے نظام دیا، میں نے دین دے دیا، پورا اسلام دے دیا، پورا قرآن دے دیا، پوری شریعت دے دیا، پورا اعمال دے دیے، پورا دستور دے دیا، لیکن یہ بچے گا کہ نہیں، یہ رہے گا کہ نہیں، یہ آگے چلے گا کہ نہیں، میں بچاؤں کیسے؟ میں نے بنا تو دیا ہے، لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، میں نے بنا تو دیا ہے، آگے جا کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تب نعمتیں دینے والا پیغمبر، نعمتیں بانٹتا ہوا جانے والا پیغمبر، منشی قلمدان کو ساتھ لے کر چلنے والا پیغمبر، رحمتوں کو تقسیم کرنے والا پیغمبر، یہ سوچ رہا ہے نعمتیں اس نے دی، لیکن جب یہ تخیل آیا، یہ خیال آیا کہ میرے بعد کہیں یہ گمراہ نہ ہو، تو پھر نبی نے بچانے کا بھی طریقہ بتایا۔ اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزندار چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت اور قرآن، یہ دو بھاری ہیں۔ تو اہل بیت کسی کے بنانے سے بھاری نہیں، برمنگم مانے نہ مانے، انہیں بھاری رسول اللہ نے کہا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ قرآن بھاری ہے کتابوں میں، اور میری اولاد بھاری ہے تمام خاندانوں میں۔ اہل
میں بے شمار نعمتوں کے آگے سر جھکاتا ہوں. میرے نبی نے مجھ کو نماز دیا, آج یہ بہترین نعمت ہے. یہ نماز نہ ہوتی نہ جانے سر کس پتھروں کے آگے جھکا ہوتا. یہ نماز نہ ہوتی ہم معبود حقیقی تک نہ پہنچ پاتے. ارے انہوں نے نماز دے کر معراج مومنین ہمیں دیا ہے. نماز وہ ہے, نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ خدا کی قسم اس کا جواب نہیں ہے, اس دولت کا جواب نہیں ہے, اس نعمت کا جواب نہیں ہے. یہ تو بندے اور مولا کے بیچ کا پردہ ہٹا دیتی ہے. یہ نماز, یہ تو بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے. یہ نماز, یہ تو قرب خاص تک پہنچا دیتی ہے. یہ نماز, یہ تو بے حیائی سے بچاتی ہے, بے شرمی سے بچاتی ہے, حرام کاری سے بچاتی ہے, ناپاکی سے بچاتی ہے, غلاظت سے بچاتی ہے, ضلالت سے بچاتی ہے. یہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے. مگر میرے نبی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بلکہ بے شمار نماز پڑھنے والے ہی گمراہ ہیں. کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے گمراہ نہیں ہوگے, حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, ایسا کہیں نہیں. روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, مگر یہ گارنٹی نبی نے لیا ہے قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے. معلوم ہے نماز بندگی ہے, نماز پڑھنا بندگی, روزہ رکھنا بندگی, حج کرنا بندگی, اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ وہ زندگی, اسی میں گارنٹی, اسی میں گارنٹی ہے, اسی میں گارنٹی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز نعمت ہے مگر ضمانت نہیں ہے, اور اہل بیت نعمت بھی ہے ضمانت بھی ہے. ضمانت اس بات کی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے. لہٰذا اب دنیا میں جتنے گمراہ ہیں, توجہ چاہوں گا, اللہ کرے جملہ بھی سنا ہو, دنیا میں جتنے گمراہ ہیں یا تو قرآن سے لڑے ہیں یا اہل بیت سے ہٹے ہیں. اب ہمیں پہچاننے میں بڑی آسانی ہو گئی. آپ سادات کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس اتنا پوچھ کر کے چہرہ دیکھو, چمک رہا ہے یا جھلس گیا ہے. قرآن کے بارے میں پوچھو, قرآن کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ روشن ہو گیا ہے یا بجھ گیا ہے چہرہ؟ تو جو قرآن سن کر کے مزمحل ہو جائے سمجھا گمراہ ہے, اور جو اہل بیت کو دیکھ کر منہ چڑھا لے سمجھا بہک گیا ہے. کیونکہ رسول